پیارے بھائیوں، محاسبہ کیسے کرنا ہے، اور اس کے بعد اہل علم نے محاسبے کی دو قسمیں بتائیں۔ ایک قسم کہ انسان عمل کرنے کے بعد اپنا محاسبہ کرے کہ میں جو کر چکا ہوں، اپنا گزشتہ سال میں نے گزارا، اس میں کیسے عمل کیے، اس پر محاسبہ۔ اور اگر اپنے اعمال میں کوتاہی پائے، کمی پائے، اللہ کی معصیت پائے، نافرمانی پائے، اور حقیقت یہی ہے کہ ہم سب کے سب گنہگار ہیں، کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون۔ حل کیا ہے؟ حل ایک ہی ہے، پلٹیں اپنے رب کی طرف، سچے دل سے توبہ کریں۔ گزشتہ سال میں جو گناہ ہوئے، جو معصیت رہی، جو نافرمانی رہی، اللہ سے وعدہ کریں، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ اللہ فرماتے ہیں میرے بندوں، میری رحمت سے مایوس نہیں ہونا۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تو سارے گناہ ہی بخش دینے والے ہیں۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب له، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسے ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ اور یہ توبہ کا چانس کب تک ہے؟ ما لم یغرغر، جب تک یہ حلق میں جان نہ آ جائے۔ حتی تطلع الشمس من مغربها، یہ توبہ کا دروازہ کھلا ہے جب تک سورج مغرب سے نہ نکل آئے۔ اس لیے توبۃ نصوحا، اس لیے کہ میرے گناہوں کو میں جانتا ہوں یا میرا رب جانتا ہے۔ اپنے گناہوں کے اوپر نادم ہوں، شرمندہ ہوں، اقرار کریں، رب کے سامنے معافی طلب کریں۔ یہ ہے اس کا محاسبہ جو گزر چکے۔ اور ایک ہوتا ہے قبل العمل، کہ انسان عمل کرنے سے پہلے اپنا محاسبہ کر لے کہ میں کیا کرنے جا رہا ہوں، میرا یہ قدم اٹھ رہا ہے کس کام کے لیے، میرا یہ ہاتھ بڑھ رہا ہے کس کام کے لیے، میری یہ آنکھ اٹھ رہی ہے کس عمل کے لیے، میرا یہ پیسہ خرچ ہو رہا ہے کس کام پر، میرا یہ وقت لگ رہا ہے کس عمل پر۔ سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ کیا وہ جائز بھی ہے یا کہ حرام ہے، کیا وہ جائز ہے، درست ہے، مسنون ہے، سنت کے مطابق ہے یا نہیں۔ اس لیے کہ انسان عمل کر لے، عمل اس کی سوچ اور فکر کے مطابق بڑا خوبصورت ہو، لیکن وہ عمل سنت کے مطابق نہیں۔ عمل بڑا بہترین ہے لیکن وہ عمل اخلاص پہ مبنی نہیں۔ اگر عمل اخلاص پہ مبنی نہیں، سنت کے مطابق نہیں، تو پھر انسان جتنے مرضی عمل کر لے، ان بدعات پہ گھرے ہوئے لوگوں کو رب قیامت والے دن جن کے عمل کر کر کے تھکے ہوئے ہوں گے، اس لیے کہ ساری زندگی، ساری محنت، ساری کوشش وہ بدعت کی ترویج کے لیے اور سنت کی مخالفت کے لیے، ساری تگو دو بدعت کی ترویج اور اشاعت کے لیے، قیامت والے دن آئیں گے تو رب کے ہاں عمل کی کوئی ویلیو نہیں۔ سحقاً سحقاً لمن غیر بعدی، اللہ کے نبی بھی کہیں گے ہلاکت، تباہی، بربادی ایسے بدبختوں کے لیے جنہوں نے میرے بعد میرے دین کا حلیہ بگاڑ دیا۔ اس لیے عمل کرنے سے پہلے انسان عمل کے بارے میں جانچ لے، پرکھ لے کہ وہ عمل کیسا ہے۔ اس لیے کہ اگر عمل سنت کے مطابق ہو، عمل تھوڑا بھی ہو، اللہ اس کے اندر پھر وزن ڈالیں گے۔ اخلاص پہ مبنی ہو، اللہ اسی کو ہی نجات کا ذریعہ بنانے پہ قادر ہے۔ جب انسان عمل اللہ کے لیے کرے، کھجور کو بھی رب پہاڑ بنا دیتا ہے، ایک نیکی کو بھی اللہ 700 گنا تک الی اضعاف کثیرہ، اس سے بھی کئی گنا بڑھا دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی کی سنت کی وجہ سے رب کائنات اپنے نبی کا ساتھ اور آپ کی رفاقت نصیب فرما دیں گے۔ لیکن اگر آپ کی اطاعت اور فرما برداری والا عمل نہیں، تو پھر گویا کہ جنت میں جانے سے ہی انکار ہے۔